الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. اس سے پہلے دو نشستوں میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی. اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی تھی اس پر ہمیں عمل کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے. اخلاق الصالحین یا سیرت الصالحین یا آداب الصالحین. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم یا آپ کے مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ یہ سب طبعی تھے، فطری تھے. آپ کے اخلاق مردیہ یعنی پسندیدہ اخلاق، آپ کا حلم، آپ کا صبر، آپ کا جود، آپ کی سخاوت، آپ کی خدا سے محبت، جو بھی کمالات خوبیاں آپ کے سب فطری تھی، فطری. اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. پیارے حبیب ان سے فرماؤ ہم اس دعوت پر، اس تبلیغ پر تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کر رہے ہیں. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَقَلِّفِينَ. اور جو بھی ہمارے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں، جو ہم تم سے اخلاق حسنہ پیش کر رہے ہیں یا جن اخلاق سے ہم تم سے پیش آ رہے ہیں، جن مکارم سے ہم تم سے پیش آ رہے ہیں، ان میں میں متکلف نہیں ہوں. میں کوئی چیز ان میں سے بتکلف ظاہر نہیں کر رہا ہوں. جو اچھا کام انسان غیر طبعی طور پر کرتا ہے اس پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. جیسے سخاوت یا سچ، صداقت، سچائی. وقتی طور پر سچ بول رہا ہے تو وہ ہمیشہ سچ پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. وہ کسی خوف سے یا کسی لالچ میں سچ بول رہا ہے. تو ہر وہ اچھا کام جو انسان غیر طبعی طور پر، غیر فطری طور پر کرتا ہے اس پر ہمیشہ یا لمبے زمانے تک قائم نہیں رہ سکتا ہے. جیسے فرض کر لیجیے ایک مٹی کے ڈیلا یا پتھر آپ اوپر پھینکیں تو جب تک پھینکنے کی قوت اس میں، قوت کسریہ بولتے اس کو، رہے گی تب تک ہی اوپر جائے گا. اور جیسے ہی پھینکنے والے کی قوت وہاں ختم ہو جائے گی ویسے ہی وہ ڈیلا نیچے. جیسے پانی آپ گرم کریں تو پانی گرم ہو گیا، پانی کی طبیعت گرمی تھوڑے، حرارت تھوڑے ہے. تو جب تک وہ قوت اس میں باقی رہے گی تب تک وہ گرم رہے گا. جیسے ہی وہ خارجی قوت ختم ہوگی وہ گرمی اس کی ختم، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ہر وہ کام، ہر وہ خوبی، ہر وہ خصلت جو انسان غیر طبعی طور پر اپناتا ہے وہ ہمیشہ یہ لمبے زمانے تک اس سے قائم نہیں رہ سکتا ہے. جیسے ایک انسان مہمانوں کے لیے یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، حالانکہ اس کی عادت نہیں ہے، کسی لالچ میں وہ لگاؤ، اسی کا نام تکلف ہے. بولتے تکلف مت کیجیے. ایک آدمی کا عادت ہے کہ سخاوت ہے، جو آیا وہ حاضر، جو آیا وہ حاضر. جو گھر میں ہے جتنے آئیں 10 آئیں تو بھی حاضر، 20 آئیں تو بھی حاضر.
وما انا من المتکلفین اے لست متکلفا فیما یظہر لکم من اخلاقی، میرے وہ عادات و اطوار، میرے وہ اخلاق، میرا وہ کردار، میرا وہ کریکٹر جو تمہیں میری طرف کھینچ رہا ہے، اس میں میں تک متکلف نہیں ہوں، یہ زبردستی نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جیسے ایک شخص مریدوں میں آیا، شاگردوں میں آیا تو بزرگ بن گیا، بہت چکتا مکتا بیٹھا ہوا ہے، بڑے معلوم پڑتا ہے ابھی حضرت آسمان سے اترے ہیں سب، اور جب مریدوں سے ہٹ گئے گھر میں تو ان کی خلوت جو ہے بڑی خطرناک، عام لوگوں سے بری، چونکہ وہ صوفی، وہ بزرگ زبردستی ہو جاتے، وہ صوفی نہیں تھے، متصوف تھے وہ۔ اور ایک آدمی نیک ہے تو خلوت میں ہے تو نیک، جلوت میں ہے تو نیک، تنہائی میں ہے تو نیک، بیوی بچوں میں ہے تو نیک، بازار مارکیٹ میں ہے تو نیک، اپنوں میں ہے تو نیک، غیروں میں ہے تو نیک۔ یہ شان تھی مصطفیٰ جان رحمت کی کہ صحابہ کے بیچ ہے تو سخاوت، دشمن کے بیچ ہے تو سخاوت، دشمنوں کے لیے وہ بچھا دیتے تھے چادر۔ تو آپ کی جو اخلاق تھے، آداب یا جو مکارم تھے، وہ سب طبعی تھے، طبعی۔ یہاں پر ایک بات میں ایک اور عرض کروں، آپ کی جو پرورش ہوئی، بشری پرورش کر رہا ہوں، بشری پرورش، بشری پرورش بھی آپ کی عام انسانوں سے ہٹ کے ہوئی ہے۔ جیسے میں 2 سال پیشتر میں نے عرض کیا تھا، عام طور سے مشہور ہے کہ آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ نہیں، آپ کا نار جیسے بولتے ناف، نار کٹا ہوا۔ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ بچہ جب اس کے روح ڈالی جاتی شکم مادر میں، جسم جو ہے نا، جسم، یہ جسم میں جب روح پڑ جاتی ہے تو جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ جسم عالم ملک یا عالم ناسوت کی چیز ہے، یہ جسم جو ہمارا آپ کا ہے، یہ ڈھانچہ جو ہے، یہ جسم، یہ عناصر اربع سے، 4 چیزوں سے مرکب ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا، سب کا اثر ہے اس میں۔ یہ عالم ناسوت یا عالم ملک کی چیز ہے۔ جب اس میں روح آئے گی تو اسے غذا کی ضرورت ہے، بلا غذا کے یہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی شکم مادر میں روح ڈالی جاتی ہے تو جو عادت والا خون ہے عورت کا، وہ حمل کے دوران نہیں آتا ہے، تو اطباء نے، علماء نے لکھا ہے یہی غذا اس بچے کی شکم مادر میں دم بن جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی پرورش اس انداز سے فرمائی کہ شکم مادر میں یہ غلیظ غذا ان کی نہیں بنائے گی، نہ بریدہ پیدا ہوئے، مطلب یہ کہ شکم مادر میں یہ دم آپ کی غذا نہیں تھا۔ روح تو سب کی عالم امر، عالم ملکوت سے ہے، لیکن آپ سراپا عالم ملکوت سے ہے، اس لیے آپ کی غذا کا انتظام بھی قدرتی طور پر عالم ملکوت سے کیا گیا وہاں۔ اور کریے آپ، تو طبعی طور پر آپ فطری طور پر غلط غذا، غلیظ یا نجس یا غیر طیب غذا کا نتیجہ ہے انسان کے عادات و اطوار۔ جیسے بولتے ہیں جیسا ان ویسا من، ہندی میں بولتے ہیں جیسا ان ویسا من۔ تو جو غیر طیب غذا ہے، طیب غذا ہے، حلال پاک طیب پاکیزہ سے پاکیزہ غذا ہے، ویسے انسان کے عادات و اطوار اس پر مرتب ہوں گے۔
ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہیں. اور جب آپ صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال پہ روزے پہ روزہ، تو اس وقت بھی آپ کو غذا عالم ملکوت سے مہیا کرائی جاتی تھی. ویسے تو ہر نبی مزکا من اللہ ہوتا ہے، لیکن آپ سراپا، اور بھی حدیثوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ سے ادب سیکھ کے آئے ہیں. ہمیں آپ کو دنیا میں آداب سیکھنا ہے، اخلاق الصالحین، آداب الصالحین، سیرت الصالحین ہمیں دنیا میں سیکھنا ہے اور اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی چیز کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اپنے اندر صدق، سخاوت، عفت، پاکیزگی، علم، شکر، جذبہ عبودیت، جذبہ بندگی، حسن اخلاق، اخلاق حسنہ، وہ عادات و اطوار جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تم سے وہ عادات و اطوار چاہتا ہے، وہ اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو کونوا مع الصادقین، صالحین کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو، ان کی مجلسیں ڈھونڈو، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرو. اگر جسمانی طور پر نہ ملے ان کی صحبتیں تو روحانی طور پر کونو امر کا صیغہ ہے، عربی گرامر کے حساب سے کونو بتانا، کونو یہ کوشش زندگی بھر کرنا ہے. کرنا یہ کوشش ایک دن نہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ کہیں جا کر کے بیٹھ لے کسی عالم کو، چلو بھائی چہرہ دیکھ یہاں ثواب مل جائے. نہیں، اس کے بعد غائب، یا موقع مل گیا سال میں، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، چلو بھائی اتوار کو تفسیر میں ہوا کام ہوا. نہیں، صادقین، کوشش کرنا پڑے گی اخلاقی مردیہ کے لیے، تب جا کے کہیں اخلاق الصالحین، آداب الصالحین حاصل ہوں گے ہمیں. دیکھیے انسان کی ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت. ہمارے ایک استاد تھے اردو کے گاؤں میں، تو وہ پڑھاتے تو شعر پڑھتے تھے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. صورت حسین ہو انسان کی، اس سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور عادتیں اس کی اچھی نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، دل اس سے خوش نہیں ہوتا. انسان کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ ان میں بہت خوبصورت ہے لیکن عادت کا بہت برا ہے، تو ماں باپ اس سے خوش نہیں رہیں گے جتنا کہ ان بیچارے اچھے عادت کے کم خوبصورت بچوں سے خوش رہیں گے. آپ غور کیجیے یہاں پر، ایک ہے صورت. انسان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت ظاہر. صورت ظاہر یہی ہماری حیت، آنکھوں کا، ناک کا، کان کا، چہرے کا، یہ پورا خد و خال جس کو ہماری آنکھیں، سر کی آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں. سر کی آنکھیں، یہ چیز تو عالم ملک یعنی اس عالم کی ہے، عالم ناسوت کی، جسے شکل کہہ دیتے ہیں یا صورت، جو بھی چاہیں آپ کہہ لیں، اپنی زبان میں تعبیر کریں سے. اور ایک ہے صورت باطنہ، جس سے ہم خلق بھی کہہ سکتے ہیں، سیرت بھی کہہ سکتے ہیں، عادت بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ادراک، اس کا مشاہدہ سر کی آنکھیں نہیں کرتی ہیں، بلکہ بصیرت دل کی آنکھیں کرتی ہیں. وہ دل کی آنکھیں جو دل میں، وہ بصیرت جو دل میں ہوتی ہے وہ کرتی ہیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں عالم ملکوت کی القاء کی ہے.
اسی کا نام خلق ہے، اسی کا نام سیرت ہے، اسی کا نام عادت، جو چاہیں آپ کر لیں۔ اب جس طرح سے انسان کی صورتیں ظاہری اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اسی طرح سے اس کی سیرت باطن یعنی صورت باطنہ، عادت یا اس کا خلق اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، قبیح بھی ہوتا ہے، حسین بھی ہوتا ہے۔ جیسے ظاہری صورت انسان کالا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، گیہواں بھی ہوتا ہے، سانولا بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے بالکل انسان کی جو باطنی عادتیں ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے فقہ کی کتابوں پڑھتے ہیں، نمازی کے لیے نماز سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو نجاست سے۔ تو نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حسیہ اور نجاست معنویہ۔ نجاست حسیہ یہی، پھر اس کی دو قسمیں کی غلیظہ اور خفیفہ، پھر حقیقیہ اور حکمیہ، یہ سب نجاست حسیہ قسمیں ہیں، ان سب سے پاک ہو۔ اور نجاست معنویہ، اللہ پاک مولا کریم کی بارگاہ میں ہماری نماز، ہماری عبادت تب قبولیت کی درجہ پائے گی جب ہم عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نجاست معنویہ سے بھی پاک کر لیں۔ اب یہ عادات و اطبار، کبھی کیسا ہوتا ہے انسان فطری طور پر شرمیلا ہوتا ہے، اس کی جبلت میں حیا اور شرم داخل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر خوبی سے، اس کمال سے متصف نہیں ہوتا ہے، لیکن جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس خوبی سے متصف ہو جاتا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں ریاضت، مجاہدہ، یا ہم اپنی زبان کو پریکٹس کسی کام کی، جیسے کہ عورتیں سوٹر بنے تو سوٹر کیا ٹائپنگ ہے یا کمپیوٹر ٹائپنگ ہے یا ویسی ٹائپنگ ہے، جن حضرات کو اس میں ملکہ حاصل ہو گیا اور باتیں بھی کرتے رہتے، دیکھتے رہتے، انہیں ویسی چلتی رہتی، انہیں ملکہ حاصل ہو گیا ہے، وہ کچھ بھی کریں انہیں چلتی رہتی۔ عورتیں سوٹر بنتی ہیں، دیکھو سفر کرتی ہیں، چار عورتیں بتواتی بھی جا رہی ہیں اور اپنے انگلیاں، وہ کام ان کا پورا ہو رہا ہے۔ یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے جب وہ ریاضت کرتے ہیں، اتنی ریاضت کرتے ہیں، اللہ 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 کی اتنی وہ مشق کرتے ہیں، اتنی مشق کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کا کوئی کام کریں دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، ان کا ہاتھ تو کام میں لگا لیکن دل یار سے لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ ملکہ یعنی غیر فطری عادتیں فطری بن جاتی ہیں، لیکن یہ محتاج ہے بڑی ریاضت، بڑے عمل، بڑے مجاہدے کا محتاج ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے فرمایا ہے عبادت و ریاضت کی ضرورت اسی لیے ہے، عبادت و ریاضت کی ضرورت اسی لیے ہے۔ وہ اپنے دربار میں، اپنی خانقاہوں میں جب طالبین، مریدین، صادقین آتے تھے تو ان سے ریاضتیں، چلے عبادتیں کراتے تھے، تاکہ ان کی جو بری عادات ہیں، بری خصلات ہیں، وہ اچھی عادات میں بدل جائیں۔ علماء نے فرمایا الخلق يتبدل بالمصاحبۃ والمعاملۃ، خلق عادتیں بدل جاتی ہیں یا تو مصابحت سے، صحبت سے، معیت سے، اور معاملہ جیسے ایک انسان کی عادت ہے کنجوسی، بخل، اور وہ تو چاہتا میرے گھر مال آئے لیکن میرے گھر سے مال جائے نہ، تو اب یہ عادت کیسے ختم ہوگی؟ تو اب اس کو چاہیے کہ وہ مال نکالنے کی عادت ڈالے، بہت زیادہ نہ صحیح تو ٹکا 2 ٹکا ہی سے عادت ڈالے۔ ویسے خراب مال، ردی مال، صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کنجوس ہے، بہت زیادہ بخیل ہے، اور کسی طرح سے اس کا نفس آمادہ ہی نہیں ہے تو خراب سے ہی شروعات کریں۔ چلو تازی روٹی وہ عورت سخاوت نہیں کر پا رہی تو باسی سے شروع کر دیں۔ مطلب حکم تو وہی ہے کہ اعلیٰ اور جید صدقہ خیرات کرنا چاہیے،
اسی طرح سے یہ آدمی نماز کو کسی طرح اس کا نفس آمادہ ہی نہیں ہے، تو ایک آدمی بس زیادہ تو ڈالے، اتقدر متکبر، اتقدر گھمنڈی ہے کہ وہ سلام کرنا جانتا ہی نہیں، منتظر رہتا ہے، تو کم سے کم اپنے سے بڑوں کو سلام کرنے کی شروعات کرے۔ عادات بد، خصلات بد انسان کی بدلتی ہیں ریاضت سے، عبادت سے، مجاہدے سے، اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اسے جہاد اکبر فرمایا۔ پلنگو ازدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ مارا۔ تو صحبت سے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کونوا مع الصادقین۔ ویسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک ایمان کا حکم ہے، ایک تقوی کا حکم ہے، اور تیسرا حکم ہے سچوں کی معیت، سچوں کی صحبت، اخلاق الصالحین، عادات الصالحین، اچھوں کی سیرت۔ اور نبی کریم سید المرسلین کے جو عادات و اطوار اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، یہ اسی وقت ہم اس پر عامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صالحین، آپ کے سچے نائبین کی صحبت اختیار کریں۔ علم پڑھ لینا اور بات ہے، مسئلہ پڑھ لینا کتابوں میں اور بات ہے، لیکن اس مسئلے، اس حکم پر، اس علم پر عمل صرف کتاب اور کمپیوٹر اور نیٹ پہ دیکھنے سے نہیں، جب تک کہ کامل اور عامل کی صحبت حاصل نہ ہو۔ بہت علم پھیل گیا ہے، گلی گلی، مارکیٹ مارکیٹ، دکان دکان مسئلے بتاتے پھر رہے لوگ، ایسے ایسے مسئلے بتاتے ہیں جو بیچارے عالم تک نہیں بتا پائیں گے، بتائیں عالموں کو فیل کر دیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر بری عادت، برے اعتبار، برے اخلاق کا انسان اچھے اخلاق، اچھی عادات کے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے برے عادات، برے اخلاق اچھے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی انسان اگر اچھا اور نیک ہے، پارسا ہے، اور اگر اس نے بروں کی صحبت اختیار کر لی تو جان لو خیر نہیں ہے، ساری اچھائی، ساری خوبی، ساری صداقت، ساری سخاوت اس کی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست، اپنے ساتھی کے دین اور طور طریقے پہ رہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو دوستی کرنے سے پہلے، دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ دوست بنا کس کے رہے ہو، بے دین کو یا دیندار کو، متقی کو یا فاجر کو، خدا ترس کو یا ہمجا نڈر کو۔ شادی کہاں کر رہے ہو، رشتہ کہاں کر رہے ہو، مکان کہاں بنا رہے ہو، پیسہ دیا ہے دولت نے تو اب اس محلے میں قریب رہتے ہیں بیچارے دیندار، لیکن نہیں اب تلاش رہے ہو وہ گلیاں، وہ کمپاؤنڈ، وہ کالونیاں جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں، اور نفس ڈالتا رہے بھائی یہاں بڑے گھٹیا لوگ، پھر کیا ہوگا، ارے بھائی یہ تو انسان کو بڑے اس میں اعلیٰ اس میں رہنا چاہیے۔ ارے دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ دین کے اعتبار سے اعلیٰ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے اعلیٰ لوگوں میں رہنا چاہیے، لیکن پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے اعلیٰ ہے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اور اللہ پاک کے پیارے نے فرمایا لا تجالسوا اہل الہوى والبدع، جو بدعتی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان کی صحبت و مجلس اختیار مت کرو۔ کیوں؟ جیسے بتا رہا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں حدیثوں میں کچھ بیماریاں لگنی ہوتی ہیں، بیماریوں سے زیادہ عادتیں لگنی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُمْ عُرَةً كَعُرَةِ الْجَرَبِ،
ارے بد عقیدہ، بد مذہب، بد عادات لوگوں کی عادتیں کھجلی کی طرح ہوتی، کھجلی کی طرح، جیسے کھجلی صحبت سے لگتی ہے، کھجلی لگنی بیماری ہے، بتا رہے کھجلی جسمانی بیماری ہے، اور بد عقیدگی، بد مذہبی یہ نفسیاتی جذباتی بیماری ہے، یہ بہت جلدی لگتی ہے، لیکن اس کا اثر ایک دم نہیں معلوم ہوتا ہے، بہت دنوں بعد معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے اخیار کی صحبت، پارسا لوگوں کی صحبت، طیب طاہر پاکیزہ لوگوں کی صحبت مستحسن ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اور شریر، بدترین، بد عادت، بد اخلاق، بد عقیدہ، بد خصلت لوگوں کی صحبت بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی مولا کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور پڑھنا کونوا مع الصادقین، بتایا ہم نے کہ یہ کوشش پوری زندگی جاری رکھنا ہے، صادق ہونا، سچا ہونا، سخی ہونا، نمازی ہونا، عابد ہونا، زاہد ہونا، مومن ہونا آسان ہے، لیکن آخری سانس تک سچا رہے، آخری سانس تک متقی رہے، آخری سانس تک سخی رہے، آخری سانس تک تقوی ورع باقی رہے، ایمان محفوظ سلامت رہے، یہ بہت مشکل کام ہے، چونکہ ہم لوگوں کی جو عادات و اطوار ہیں وہ طبعی نہیں ہے، فطری نہیں ہے، ہمارا نفس نیک نہیں ہوا ہے، ہم نیک بنتے ہیں، ہم صوفی صاف قلب نہیں ہیں، ابھی متصوف ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا قلب صوفی صافی ہو جائے، ابھی ہم متصوف ہیں، صوفی نہیں ہیں۔ تو سچوں میں رہو یا سچوں کے ساتھ رہو یا تم بھی سچے ہو جاؤ، تو سچا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ غوث عالم نے جو صدق کی تعریف فرمائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک دم کام جاتا ہوں، ارے ہم تو پکے منافق لگ رہے ہیں، جو اپنا غوث عالم کا بیان دیکھتے ہیں اور اپنے قلب کو جب جھانکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میں تو منافق ہوں، میں دوسرے کیا کہوں، مجھے لگتا ہے میرے اندر نفاق ہے۔ اگر سچے ہو جاؤ تو بہت کمال کی بات ہے، اور سچے نہیں ہو پا رہے ہو تو سچوں کے ساتھ تو رہو، سچوں میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو، کسی طرح تو کچھ تو کرو۔ اس لیے صحبت صالحین، ان کی معیت پر زور دیا گیا ہے۔ اب صحبت اب ملے گا، ہم تو اتنے، ہم کہاں، ہماری آنکھیں ہی خراب، ہماری سوچ خراب ہے، اب یہ صالحین کہاں ملے؟ تو غور کریے، ایک ہوتی صحبت جنانی، ایک مکانی، اور صحبت جسمانی۔ صحبت جسمانی مکانی مطلب ہمارا جسم نیک صالح کے ساتھ اس کی مجلس میں، وہ حضرت موجود ہے، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحبت مکانی بھی ہے، صحبت جسمانی ہے۔ لیکن یہ دوری کی وجہ سے کہ ہم غریب ہیں اور جو نیک صالح ہے وہ 1400 کلومیٹر دور ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں کہ ہم ان تک پہنچ سکیں، یا ہم میں طاقت نہیں، ہمارے پر لگ نہیں سکتے جب ان کے چلے جائیں۔ تو علماء نے فرمایا اس آیت میں صحبت عام ہے، یہ حکم عام ہے، اگر مکانی صحبت نہیں مل رہی ہے، جسمانی صحبت نہیں مل رہی ہے، تو جنانی صحبت، قلبی صحبت پیدا کرو، ان کا تصور کرو۔ بڑے پیر صاحب کی صحبت نہیں مل رہی ہے، غریب نواز کی صحبت نہیں مل رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی صحبت نہیں مل رہی ہے، تو ان کا تصور دل میں جماؤ، یا ان کے سچے نائب کوئی مل جائے، اللہ
صحبت جنانی پیدا کرو، صحبت ارکانی پیدا کرو. ارکان میں عملی صحبت، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو انہوں نے بتایا وہ کرو. اور ایک ہے صحبت مطالعتی، یعنی صحبت کتابی، ان کی تصنیفات پڑھو، ان کے ارشادات پڑھو، یہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. اب ایک شعر فارسی کا یاد آ رہا ہے، کیا بات کہی. اللہ اکبر. گر بمنی و در یمنی پیش منی، اگر آپ دل میں میرا تصور جمائے ہوئے ہیں اور یمن میں ہیں تو میرے ساتھ ہیں. گر بمنی و در یمنی پیش منی، اگر آپ میرا تصور، میری صورت دل میں لیے بیٹھے ہیں اور یمن کے کسی قرن قبیلے میں بکریاں چرا رہے ہیں، یا ماں کی محبت یا ان کی خدمت نہیں آنے دے رہی ہے، میرے ساتھ ہیں، ہم سے دور ہو لیکن میرے ساتھ ہو. وگر بے منی پیشے منی در یمنی، اور میرے پاس ہو لیکن دل میں تمہارے ہم نہیں ہیں. تم مدینے میں رہ کر بھی تم یمن میں ہو، دور. ویسے کرنی کہاں تھے؟ مدینے میں نہیں تھے، یمن میں تھے، قرن میں تھے، لیکن محبت محمد رسول اللہ کے لیے بیٹھے تھے. تو پیشے منی تم میرے ساتھ ہو، میری صحبت میں ہو، میری مجلس میں ہو. تمہاری دعا سے میری امت کا بہت بڑا حصہ بخشا جائے گا. عمر جانا، علی جانا، ان سے دعا. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے میں تھا، منافق مجلس میں رہتے تھے لیکن دل میں محمد رسول اللہ نہیں تھے، تو قریب رہ کے بھی دور تھے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک میں بات اور عرض کر دوں، جس طرح سے اطباء، جسمانی حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جسمانی بیماریوں کی اصلاح کے لیے، تداوی، علاج و معالجے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں کالجز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. تو بیماری لکھتے ہیں، وہ بیماری کا سبب لکھتے ہیں، پھر بیماری کی علامت لکھتے ہیں. پہلے بیماری، کوئی بیماری ہے، تپ کی بیماری، دق کی بیماری، شوگر کی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بیماری ہے کیا وہ لکھیں گے، یہ بیماری کیا چیز ہے اس کی تعریف لکھیں گے. پھر اس بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے اس کے اسباب لکھیں گے. اس بیماری کی علامت کیا ہے، علامتیں لکھیں گے. علامتیں پہچان لکھنے کے بعد پھر بیماری کا علاج شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے فصل، باب فصل، القانون، شیخ علی بوسینا کی سب بہت مشہور کتاب ہے. ایسی طب کی، ایسی جو میڈیکل سائنس ہے اس کی بھی ہر فن میں، چاہے وہ یونانی طریقہ علاج ہو یا ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا آیورویدک ہو، ہر طرح کے ڈاکٹر اور اطباء پہلے بیماری کی تعریف لکھیں گے، پھر بیماری کے اسباب لکھیں گے، پھر بیماری کی علامتیں لکھیں گے، پھر اس کے بعد بیماری کے علاج لکھیں گے. علاج لکھنے کے بعد پھر اس بیماری کے علاج کے دوران غذا کیا چاہیے وہ غذا لکھیں گے، پرہیز کیا چاہیے پرہیز لکھیں گے. اور کریے ذرا، خاص طور سے آیورویدک اور یونانی علاج میں ایلوپیتھک والے اس پرہیز اور اس غذا کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن آیورویدک اور یونانی علاج میں خاص طور سے کہ پہلے بیماری کی تعریف، بیماری کے اسباب، بیماری کی علامات، بیماری کا علاج، پھر اس علاج کے دوران کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا کیا کھانا ہے. اسی طرح سے بالکل ایک ہے اطباء الاشباح اور ایک ہے اطباء الارواح. یہ ہم نے یہاں بتایا اطباء الاشباح، اشباح مناتے اجسام، جسمانی طبیب، جسمانی حکیم، جسمانی ڈاکٹر. اور ایسے ہی ہیں اطباء الارواح، روحوں کے ڈاکٹر، روحوں کے حکیم، روحانی علاج کرنے والے، روحانی علاج کرنے والے. نبی کی صحبت تو بس صحبت ہی کافی تھی، وہاں تو سیرت بدلنے کے لیے، عادت بدلنے کے لیے کسی چیز ضرورت میں صحبت کافی تھی. وہ کہتے تصوف، اس وقت تصوف نہیں تھا، چونکہ وہ صحبت نبی کافی تھی.
جو لوگ روحانیت کے طریقے تصوف کے منکر ہیں اہل حدیث وغیرہ، کہتے نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا یہ، تو نبی کی صحبت کافی تھی. نبی نے نظر ڈالی، انسان کی سیرت بدل گئی. ایسے اولیاء کرام نبی اوف عالم ہوئے کہ ڈاکو آیا، چور آیا، ولی کر دیا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں. تو روحانی اطباء، روحانی ڈاکٹروں نے کتابیں لکھ لی، اسے بولتے علم الاخلاق، جیسے اسے بولتے علم الطب، اسے بولتے علم الاخلاق، علم تصوف یا علم سر. علم سر بھی کہتے ہیں اس کو، علم تصوف بھی کہتے ہیں، اور علم الاخلاق بھی کہتے ہیں. اب ہم علم الاخلاق کے روحانی ڈاکٹروں کے سب سے بڑے ڈاکٹر، اولیاء میں جن کا مقام وہ ہے جو انبیاء میں سید المرسلین کا ہے، ان کی کتابوں سے کچھ ہم باتیں عرض کریں گے. غوث اعظم پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ جینا، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں انسان کے عادات و اطوار اور اس کے اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کچھ باتیں عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.